1099 مسلمانوں کے پورے اتہاس کے سب سے برے سالوں میں سے ایک سال، کیونکہ یہی وہ سال تھا کہ جب پہلی بار بیت المقدس یا جس کو یروشلم شہر بھی کہا جاتا ہے اور جس کو مسلمانوں نے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں فتح کیا تھا، وہ پہلی بار 450 یا 500 سال گزر جانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ 1096 میں شروع ہونے والی پہلی صلیبی جنگ مطلب کہ فرسٹ کروسیڈ جب 1099 میں صلیبیوں کی فتح اور مسلمانوں کی ہار پر ختم ہوئی تھی، تو صلیبیوں نے اس جنگ میں صرف بیت المقدس ہی حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو مسلم دنیا کا ایک بڑا علاقہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ علاقہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ اس کے اوپر تو اب یورپ سے آنے والے عیسائی صلیبیوں کی 4 الگ الگ ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ ان میں سے جو پہلی صلیبی ریاست تھی وہ تھی کونٹی آف ایڈیسا، جبکہ جو دوسری بالکل اس کے برابر میں ہی اور ٹرکی کے نچلے حصے پر موجود تھی اس کو پرنسپیلٹی آف اینٹیوک یا پھر انطالیہ کہا جاتا تھا۔ اسی کے نیچے موجود جو تیسری ریاست تھی وہ تھی کونٹی آف ترپولی، جبکہ جو آخری اور چوتھی ریاست تھی وہ تھی کنگڈم آف جیروسلم۔ جی ہاں، وہی پوری بڑی ریاست کہ جس کے اندر ہی بیت المقدس بھی آتا تھا۔ اب جہاں ایک طرف صلیبی اپنی ان 4 بڑی اور طاقتور حکومتوں کو قائم کر چکے تھے اور اس کی وجہ سے اب ان کے حوصلے بھی اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ وہ آئے دن الگ الگ مسلم علاقوں پر جا کر حملے کرتے، لوٹ پاٹ کرتے اور زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنے اندر ملانے کی کوشش کرتے، تو وہیں دوسری طرف مسلم دنیا ایسے حالات میں پوری طریقے سے بکھری پڑی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف عام لوگوں میں غصہ تو حد سے زیادہ تھا۔ وہ لوگ اپنے علاقوں کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور چھنے ہوئے علاقوں کو حاصل بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہی موجود نہیں تھا کہ جس کے جھنڈے کے نیچے تمام مسلمان یونائٹ ہو سکیں۔ ان دنوں مسلم دنیا آپس میں ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، ہر علاقے میں اپنے ایک نئے انسان کی حکومت قائم تھی، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہونے کا ہی تو نتیجہ تھا کہ اس دور میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ مسلم دنیا کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دور کے اس ناامیدی والے ماحول میں بھی اسلام کے کئی عالموں، کئی اسکالرز نے مہم چلائی، لوگوں کو جاگرک کرنا شروع کیا، موٹیویٹ کیا، کئی سرداروں یا باقی اثردار لوگوں سے بھی ملنا جاری رکھا اور یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے صلیبی خطرے سے نپٹا جائے اور ان کے خلاف یونائٹ ہو کر ایک جھنڈے کے نیچے جنگ کا ماحول تیار کیا جائے۔ مگر نہ صرف ان لوگوں کی کئی سال کی یہ محنت بھی آخر میں برباد ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بلکہ صلیبیوں کا خطرہ بھی اب حد سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس تو ان کے کنٹرول میں تھا ہی، اب باقی شہروں پر بھی خطرہ منڈرانے لگا تھا، اور صلیبیوں کی اب جو سب سے پہلی نظر تھی وہ حلب مطلب کہ الیپو اور دمشق جیسے اہم شہروں پر تھی کہ جو ان لوگوں کی حکومتوں کے بالکل قریب میں موجود تھے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ مانو بہت جلد ہی بڑی ہی آسانی کے ساتھ صلیبی لوگ ان شہروں پر بھی قبضہ کر ہی لیں گے، کہ تبھی اچانک سے بالکل آخری وقت میں مسلمانوں کو صلیبی جنگوں کا اپنا پہلا ہیرو ملا، اور یقینی طور پر یہ پہلے ہیرو صلاح الدین ایوبی تو نہیں تھے، کیونکہ ان کی تو ابھی پیدائش تک نہیں ہوئی تھی۔ عماد الدین زنگی یا نور الدین زنگی بھی نہیں تھے، بلکہ اس ہیرو کا نام تھا شرف الدولہ مودود۔ جی ہاں، وہ بڑا کمانڈر کہ جو آج کے دور میں لوگوں کے دماغ میں بھلے ہی گمنام ہو، لیکن مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے اوپر شروع کی گئی جو بدلے کی کارروائی تھی اس کا سب سے پہلا کردار تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ المودود کے جو اس دور میں موصل شہر کے لیڈر ہوا کرتے تھے، یہ ایک ترک نسل کے مجے ہوئے کمانڈر تھے۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس دور کے بڑے بڑے مسلم اسکالرز ایک بڑی مہم چلا رہے تھے، اور اس دور کے جو اہم سردار یا اثردار لوگ تھے ان پر پریشر بنانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک بڑے عالم دین کے کافی پریشر کے بعد اس دور کے جو عباسی خلیفہ تھے جو بغداد کے اندر رہا کرتے تھے، اور بغداد کے اندر ہی رہنے والے جو بچی کچی سلجوق سلطنت کے حکمران تھے، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اب صلیبیوں کے خلاف واقعی کچھ کرنا چاہیے، اور اس کام کے لیے انہوں نے موصل کے المودود کو چنا۔ بغداد سے آرڈر ملتے ہی المودود اپنی فوج لے کر نکل پڑے، اور جب یہ نکلے تو ان کے صرف 2 ہی مقصد تھے۔ پہلا مقصد تو الیپو اور دمشق جیسے اہم شہروں کو صلیبیوں سے ہر حال میں محفوظ رکھنا تھا کہ جن پر صلیبیوں کی اگلی نظر تھی، جبکہ جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ کہ ان شہروں کو محفوظ بنانے کے بعد وہ تمام عرب علاقے کے جو آلریڈی
بھی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہیں ان میں سے بھی زیادہ سے زیادہ علاقوں کو واپس حاصل کرنا۔ اس دور کے ہی دمشق کے ایک اور مشہور کمانڈر تغتگین کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور اس طرح سے یہ دونوں ہی کمانڈر صلیبیوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دونوں مسلم کمانڈرز کا صلیبیوں سے پہلا مقابلہ بحر تبریہ مطلب کہ سی آف گیلیلی کے کنارے پر ہوا۔ اتہاس میں اس مشہور جنگ کو بیٹل آف السنابرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ جس خاص جگہ پر یہ لڑی گئی تھی اس خاص علاقے کو سنابرا کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کی طرف سے فوج کو لیڈ کرنے والے حکمران کا نام تھا بولڈون ون۔ یہ دراصل کنگڈم آف جیروسلم کے حکمران تھے اور اس دور میں ان کو عیسائی دنیا میں بڑا ہی ماہر کمانڈر سمجھا جاتا تھا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بولڈون اسی گوڈفرے کے بھائی تھے کہ جس گوڈفرے نے پہلی صلیبی جنگ میں مسلمانوں کو ہرانے میں عیسائیوں کی طرف سے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اب قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ اب ان دونوں کے بیچ میں اگر واقعی کوئی چیز موجود تھی تو وہ صرف اور صرف دریا موجود تھا، جس دریا کو دریائے اردن کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو آمنے سامنے سے دیکھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ مگر یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ اس دریا کے ایسٹرن سائیڈ میں موجود جو مسلم فوج تھی اس کو تو یہ خبر مل چکی تھی کہ اس دریا کے دوسری طرف عیسائی فوج پہنچ چکی ہے اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس نے کہاں پر اور کیسے پوزیشن لی ہے۔ مگر دوسری طرف موجود جو صلیبی فوج تھی اس کو مسلمانوں کے یہاں آنے کی یا انہوں نے کیسے پوزیشن لی ہے اس کی کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ اسی چیز کا المودود نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے چپ چاپ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ دریا کو پار کیا اور اچانک سے دھابا بول دیا۔ اس سرپرائز اٹیک سے صلیبی فوج صحیح طور پر سنبھل کر لڑ ہی نہ سکی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 2000 کے قریب فوجی مارے جا چکے تھے۔ ان لوگوں کا جھنڈا تک المودود کی فوج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ خود صلیبیوں کے کمانڈر والڈون تک کو وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی تھی۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور پھر کچھ کلومیٹر کی دوری پر جا کر ان لوگوں نے اپنی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور وہیں پر ڈیفنس میں پوزیشن لے لی، جب تک پیچھے سے صلیبیوں کی جو 4 ریاستیں تھیں ان میں سے 2 ریاستوں سے مطلب کہ تریپولی اور انطاکیہ سے فوج کی شکل میں مدد بھی آ چکی تھی۔ اب بولڈون سنبھل کر صحیح پوزیشن بھی لے چکے تھے اور ان کے پاس المودود کے مقابلے میں فوج بھی بہت بڑی ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس سرپرائز اٹیک سے ان کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ پھر وہ دوبارہ کھلے میدان میں المودود کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ دوسری طرف المودود کو بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ دشمن فوج صحیح طور پر پوزیشن لے چکی ہے اور اس کے پاس مدد کے لیے اب پیچھے سے اور بھی بڑی فوج آ چکی ہے، تو اسی لیے المودود نے بھی آگے بڑھ کر حملہ نہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ مسلم فوج نے بیت المقدس کی طرف جانا بھی صحیح نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ المودود اور ان کی مسلم فوج کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیت المقدس کی طرف سفر شروع کریں تو یہ جو ایک بڑی فوج کھڑی ہے یہ پیچھے سے ان کا گھیراؤ کر لے۔ تو اسی لیے اب ان لوگوں نے کیا یہ کہ آس پاس کے ہی جو ایسے علاقے تھے کہ جو صلیبیوں کے کنٹرول میں آتے تھے ان پر ہی حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب صلیبی لوگ کہ جو وہاں پر پوری فوج لے کر کھڑے تھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ان علاقوں پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، وہاں پر مال لوٹتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ اگلے لگ بھگ 4 ہفتے تک المودود کی کیمپین ایسی ہی چلتی رہی اور اس کے بعد یہ اپنے علاقے میں واپس لوٹ گئے۔ اپنی پوری فوج کے ساتھ بے شمار مال و دولت لے کر جب یہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے تو ان کا بڑا ہی عالی شان سواگت ہوا، کیونکہ المودود کی اس جنگی مہم نے نہ صرف مسلمانوں کے دلوں سے صلیبیوں کے ڈر کو پوری طریقے سے نکال پھینکا تھا بلکہ صلیبیوں کا جو کانفیڈنس تھا اس کو بھی پوری طریقے سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگی مہم نے جہاں ایک طرف المولود کو مسلم دنیا میں ہیرو بنا دیا تھا تو وہیں وہ بولڈون کہ جن کو ابھی تک عیسائی دنیا میں سب سے ماہر کمانڈر سمجھا جاتا تھا، اب ان کو ان کے اپنے ہی لوگ المودود کے خلاف جنگوں میں بنائی گئی رڑنیتیوں کی وجہ سے کرٹیسائز کر رہے تھے۔ ابھی تک ٹکڑوں میں بکھری پڑی مسلم دنیا نے اب صلیبیوں کے خلاف مومنٹم پکڑنا شروع کر دیا تھا اور لگنے لگا تھا کہ المودود کی لیڈرشپ میں ہی اب شاید جلد ہی مسلم دنیا بیت المقدس کو بھی فتح کر ہی لے گی کہ تبھی اچانک سے وہ ہوا کہ جس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کر جب المودود مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ان کے ساتھ میں ان کے چند سپاہی بھی تھے جو آگے پیچھے تھے کہ تبھی ایک آدمی وہاں پر آیا اور اس نے المودود کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کو دیکھ کر تو بس اتنا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص المودود سے ملنا چاہتا ہو اور مل کر ان سے کچھ کہنا چاہتا ہو، اسی لیے شاید سپاہیوں نے بھی اس کو ٹھیک طریقے سے روکا نہیں، مگر وہ شخص جیسے ہی المودود کے قریب آیا اس نے فوراً ہی اپنے کپڑوں سے ایک خنجر نکالا
ڈالا اور ایک کے بعد ایک 2 بار المودود کے اوپر حملہ کیا۔ ان دونوں حملوں نے المودود کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ اس آدمی کو پاس ہی میں موجود سپاہیوں کے دوارا فوراً پکڑ لیا گیا اور زخمی المودود نے بھی جب آگے بڑھنے کی کوشش کی تو چند قدم آگے بڑھنے کے بعد وہ زمین پر گر گئے۔ حکیموں کو بلوایا گیا اور انہوں نے آنن فانن میں خون روکنے کے لیے المودود کے زخم کو سل تو دیا، مگر چند گھنٹوں کے بعد ہی انہی زخموں سے لڑتے ہوئے المودود نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور اسی کے ساتھ ہی مسلمانوں کا بیت المقدس سے جڑا ہوا وہ خواب بھی ٹوٹ گیا کہ جس کو ابھی کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے المودود کی وجہ سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ اب 2 اکتوبر 1113 عیسوی میں اس عام سے آدمی کے ذریعے سے المودود کو کس نے قتل کروایا تھا، یہ وہ راز ہے کہ جس سے آج تک بھی پردہ نہیں اٹھ سکا ہے۔ لوگ الگ الگ اندازے تو لگاتے ہیں، کوئی صلیبیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کوئی باقی دوسری اس دور کی جو اثردار مسلم پرسنالٹیز رہی ہوں گی ان کے اوپر اشارہ کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ قاتل تھا کون، یہ پورے دعوے کے ساتھ آج بھی کسی کو نہیں پتا ہے۔ المودود تو چلے گئے تھے، مگر ان کے چلے جانے کے باوجود بھی یہ جو صلیبی لوگ تھے ان کو کچھ خاص راحت نصیب نہ ہو سکی۔ مین وجہ یہی تھی کہ المودود کی وجہ سے یہ پہلی بار تھا کہ جو صلیبی لوگ تھے وہ اب آفینس کی بجائے ڈیفینس کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ المودود نے مسلم فوجوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف جو ایک مومنٹم شروع کیا تھا وہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی کنٹینیو رہا۔ آنے والے مہینوں اور سالوں میں ایک کے بعد ایک الگ الگ علاقوں میں ان کے بیچ کئی جھڑپیں ہوتی رہیں، چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں اور ان میں سے زیادہ تر میں مسلمان فتح حاصل کرتے رہے۔ مگر مسلمانوں کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جائے تو ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم کی بات یہ تھی کہ وہ اس طرح کی جنگوں میں فتح حاصل کرنے کی وجہ سے ٹیمپریری فائدہ تو حاصل کر لے رہے تھے، اپنے بہت سارے علاقوں اور شہروں کو بھی محفوظ بنا لے رہے تھے، مگر صلیبیوں نے اتنی دور سے آ کر یہ جو مسلمانوں کے گڑھ میں اپنی 4 مضبوط ریاستیں قائم کی تھی یہ بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، یہ بالکل ویسے کی ویسے ہی تھی، اور ان میں سے اگر کسی کو ختم کرنا تھا، ان علاقوں کو اگر واقعی مسلمانوں کو حاصل کرنا تھا تو یہ ایسی چھوٹی بڑی جنگوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی، اور وہ چیز تھی ایک بہت ہی قابل اور طاقتور لیڈر، ایک ایسا لیڈر کہ جس کی لیڈرشپ میں ان صلیبیوں کے خلاف پوری مسلم دنیا یونائٹ ہو سکے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں مسلم دنیا کو آخر کار یہ لیڈر مل بھی گیا تھا۔ یہ لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا کہ جس کو آج ہماری یہ دنیا عماد الدین زنگی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، عماد الدین زنگی کے جو نسلی طور پر ایک ترک تھے، ان کا جنم 1084 عیسوی میں الیپو مطلب کہ حلب شہر کے اندر ہوا تھا۔ عماد الدین زنگی کے فادر قسیم الدولہ اس دور میں سلجوق حکمرانوں کے انڈر میں الیپو شہر کے گورنر ہوا کرتے تھے، مگر اس دور میں پاس کے ہی شہر دمشق کے اندر جو حکمران ہوا کرتا تھا اس سے قسیم الدولہ کی کوئی دشمنی تھی، اور اسی دشمنی میں دمشق کے حکمران نے ان کو قتل کروا دیا تھا۔ جب فادر کی موت ہوئی تو عماد الدین زنگی کی عمر بمشکل 10 سال تھی، اور اسی کم عمری میں ہی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ان کو اپنی فیملی کے ساتھ الیپو چھوڑ کر موصل کی طرف بھاگنا پڑا تھا۔ موصل شہر میں اس کم عمر بچے کی پرورش شروعاتی دنوں میں تو کربوغا نام کے اس دور کے ایک بڑے کمانڈر نے کی تھی، اور کربوغا کے بعد پھر یہ بڑی ذمہ داری انہی المودود نے سنبھالی تھی کہ جن کی ابھی تک ہم آپ لوگوں کو کہانی سناتے آئے ہیں۔ جی ہاں، المودود عماد الدین زنگی کے سرپرست تھے، اور ان کی سرپرستی میں ہی عماد الدین زنگی بڑے ہوئے تھے، بلکہ کچھ تاریخی روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ المودود کی بہت ساری جنگی کیمپین کے اندر عماد الدین زنگی نے حصہ لیا تھا۔ مطلب عماد الدین زنگی بہت کم عمر سے ہی اپنے استاد کی لیڈرشپ میں صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لے رہے تھے۔ بہت کم عمر سے ہی جنگوں میں ایکٹیو رہنے کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کو جوانی کے بالکل شروعاتی دنوں میں بصرہ جیسے شہر کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور تو اور جب ایک بار بغداد میں ہونے والی بغاوت کو بھی کچلنے میں عماد الدین زنگی نے ایک اہم کردار ادا کیا تو عماد الدین زنگی اس دور کے سلجوق سلطان کے حد سے زیادہ قریب ہو گئے، اور ان کی زندگی میں ایک اور بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب ان کو باقی جگہوں سے ہٹا کر 1127 عیسوی میں ڈائریکٹ موصل کا گورنر بنا دیا گیا۔ دراصل موصل اس دور میں آس پاس کے ان تمام شہروں میں سب سے اہم شہر مانا جاتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے جب بھی مسلمانوں کے سینٹر مطلب بغداد پر اٹیک کیا جاتا تو بغداد پہنچنے کے لیے صلیبی اگر کسی شہر پر سب سے پہلا
पहला अटैक करते तो वो कोई और नहीं बल्कि यही मूसल शहर होने वाला था। इसीलिए उस दौर में इस शहर की हिफाजत सबसे अहम समझी जाती थी। मूसल का कंट्रोल संभालने के बाद इमादुद्दीन जंगी ने डायरेक्ट सलीबियों से ही जंग की तैयारी शुरू नहीं की, बल्कि पहले उन्होंने अपने आप को ही मजबूत करने का फैसला किया। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने उस अलेप्पो नाम के शहर को टारगेट पर लिया कि जो अभी तक सलीबियों के कंट्रोल में तो नहीं गया था बल्कि मुस्लिम दुनिया का ही हिस्सा था, लेकिन हाँ, सलीबियों की जो दो रियासतें थी, मतलब कि एडिसा और अंताकिया, उनके बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद था। और इस जंग में मुसलमानों की तरफ से एक कमजोर कड़ी था, मतलब इसके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता था। तो इमादुद्दीन जंगी ने सबसे पहले इस शहर को ही कंट्रोल में लिया, इसको अपने इलाके में मिलाया, और इस तरह से अब उस सल्तनत की भी शुरुआत हो चुकी थी जिसको आज हम और आप लोग जंगी सल्तनत के नाम से याद करते हैं। अपने आप को बुनियादी तौर पर मजबूत कर लेने के बाद इमादुद्दीन जंगी ने अब अपना टारगेट बदला और सलीबियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इनके निशाने पर सबसे पहले सलीबियों का जो इलाका आया वो दरअसल वही एडिसा नाम की रियासत थी कि जो सबसे ऊपर और सबसे पहले नंबर पर मौजूद थी। मगर यहाँ पर देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमादुद्दीन जंगी की जो बचपन से ही जंगों में हिस्सा ले रहे थे, वो एक कमांडर के तौर पर अपनी जवानी में ही इतने ज्यादा माहिर हो चुके थे कि उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही सलीबियों के साथ एक बड़ा खेल कर दिया। वो खेल ये था कि उनके निशाने पर तो सलीबियों की रियासत एडिसा ही थी, मगर उन्होंने एडिसा के उस दौर के हुक्मरान को अलग अलग तरीकों से ये मैसेज देने की कोशिश की कि इमादुद्दीन जंगी का जो टारगेट है वो एडिसा नहीं है, बल्कि उनका पहला निशाना तो दयारे बकर नाम का वो तुर्क इलाका है कि जो एडिसा से भी ऊपर मौजूद है। अब बात ये थी कि दयारे बकर नाम के इस इलाके की एडिसा के हुक्मरानों के साथ एक संधि थी, मतलब कि एक डिफेंस डील थी, जिसकी वजह से एडिसा के हुक्मरान को फौरन ही अपनी फौज लेकर दयारे बकर की हिफाजत के लिए निकलना पड़ा। दूसरी तरफ इमादुद्दीन जंगी को तो बस इसी चीज का इंतजार था। जैसे ही उनको ये खबर पहुंची कि हुक्मरान अब अपनी ज्यादातर फौज लेकर दयारे बकर की तरफ निकल चुका है और शहर की हिफाजत के लिए बहुत कम मुहाफिज ही बचे हैं, तो वो फौरन ही अपनी पूरी फौज लेकर 30 नवंबर 1144 को एडिसा की तरफ निकल पड़े। और वहां पहुंचकर उन्होंने फौरन ही किले का घेराव कर लिया। शहर के अंदर मौजूद जो सिपाही थे, जब उन्होंने इमादुद्दीन जंगी को अपनी फौज के साथ वहां पर देखा तो उनकी तो होश उड़ गए, क्योंकि उनको तो बस अभी तक यही पता था कि इमादुद्दीन जंगी अपनी फौज लेकर दयारे बकर की तरफ गए हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए ही उनका खुद का हुक्मरान भी शहर छोड़कर जा चुका है। आनन फानन में इन लोगों ने अपने किले के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और ये अंदर पूरी तरीके से पैक हो गए, क्योंकि इनको पता था कि अब अगर इमादुद्दीन जंगी से इनको कोई चीज बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही किला ही है। और दोस्तों, हकीकत भी यही थी कि ये किले की दीवारें हद से ज्यादा मजबूत थीं। मगर दूसरी तरफ इमादुद्दीन जंगी को भी इस बात की खबर थी, इसीलिए वो ऑलरेडी अपने साथ इस काम के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स भी लेकर पहुंचे थे। पहले दिन इमादुद्दीन जंगी की फौज ने जैसे ही वहां पर अपना खेमा लगाया तो उस पहले दिन से ही इंजीनियर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। उन लोगों ने नॉर्थ की साइड से सबसे पहले किले की बुनियादों को खोदना शुरू किया और ये खुदाई का काम अगले कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों की लगातार मेहनत के बाद जब ये किले की मजबूत बुनियादों में बड़े बड़े सुराख करने में कामयाब हो गए थे, तो फिर इसके अंदर लकड़ियां वगैरह भरी गईं और फिर उनके ऊपर भी चर्बी या फिर इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें डाली गईं कि जो आग को बड़ी तेजी के साथ जलाएं। और फिर 24-25 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार 24 दिसंबर 1144 का वो दिन आ ही गया कि जिस दिन की रात में इन लोगों ने इन तमाम चीजों पर आग लगा दी। जब इतनी तैयारी के बाद आग लगाई गई थी तो जाहिर है उसको अपना असर तो दिखाना ही था। कुछ वक्त के बाद ही इस तरफ की दीवार पूरी तरीके से गिर गई। दीवार का गिरना था कि शिद्दत से इंतजार कर रही पूरी तुर्क फौज बड़ी तेजी के साथ शहर के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। इंडियन हिस्टोरियन मोइनुद्दीन अहमद नदवी लिखते हैं कि शहर पर कब्जे के बाद अब इस तुर्क फौज ने ईसाइयों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। हजारों की तादाद में ईसाइयों को गुलाम बनाया गया, सलीबों को तोड़ दिया गया, राहिबों को कत्ल किया गया और शहर के तमाम मालो दौलत को कब्जे में ले लिया गया। मगर कुछ वक्त के बाद जब खुद इमादुद्दीन जंगी इस शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने फौरन ही अपनी फौज को इस कत्लेआम से रोक दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि जितने भी ईसाइयों को गुलाम बनाया गया है उन सबको आजाद कर दिया जाए और उनसे जो कुछ भी मालो दौलत लूटा गया है वो भी उनको वापस कर दिया जाए। इसके अलावा जितने भी ईसाई जिंदा हैं उनको उनके घरों में वापस आबाद किया जाए। इसके अलावा इमादुद्दीन जंगी ने एक और बड़ा कदम ये भी उठाया कि अलग अलग इलाकों से लगभग यहूदियों के 300 खानदानों को लाकर इस शहर के अंदर आबाद किया। इसकी मेन वजह यही थी कि बुनियादी तौर पर इस शहर के अंदर इमादुद्दीन जंगी का जो सपोर्ट है वो मजबूत हो सके, क्योंकि उनको पता था कि उस दौर में ईसाइयों के मुकाबले में
یہودی ان کے زیادہ وفادار رہیں گے، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں مسلم علاقوں میں زیادہ امان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور تو اور ابھی تک کی ہماری سیریز سے آپ لوگ یہ جان بھی چکے ہوں گے کہ اس دور میں جو صلیبی فوجیں تھیں وہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کی دشمن تھیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اب عماد الدین زنگی کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے صرف ایڈیسا کو ہی فتح نہیں کیا تھا، بلکہ صلیبیوں کی جو 4 ریاستیں تھیں ان میں سے پوری ایک ریاست کو ہی ختم کر ڈالا تھا۔ اب صرف اور صرف 3 ہی ریاستیں بچی تھیں، مطلب کہ کنگڈم آف جیروسلم، تریپولی اور انطاکیہ۔ اور اب جب عماد الدین زنگی ہر گزرتے وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے تھے تو اب ان کے اوپر بھی خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ ایڈیسا کی ہار کی خبر سے جہاں ایک طرف یورپ کے اندر ماتم چھا چکا تھا تو وہیں مسلم دنیا میں خوشی کی لہر تھی۔ خاص طور سے عماد الدین زنگی پوری مسلم دنیا میں ایک ہیرو بن کر ابھرے تھے۔ ہیرو بنتے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ مسلم دنیا کے پہلے ایسے لیڈر تھے کہ جنہوں نے صرف صلیبیوں پر روک ہی نہیں لگائی تھی، بلکہ اب ایک ایک کر کے ان سے وہ علاقے چھیننے بھی شروع کر دیے تھے کہ جن پر صلیبیوں نے کچھ سال پہلے یورپ سے آ کر قبضہ کیا تھا۔ بغداد میں بیٹھنے والے عباسی خلیفہ نے تو عماد الدین زنگی کو اس جیت کی خوشی میں اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے القاب سے نوازا کہ ان کو یہاں پر ایک ویڈیو میں مینشن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کل ملا کر عماد الدین زنگی کی وجہ سے اب اسی مسلم دنیا میں صلیبیوں کے خلاف جوش آ چکا تھا کہ جو ابھی کچھ وقت پہلے تک پوری طریقے سے نا امید نظر آتی تھی۔ اب عرب کے الگ الگ علاقوں میں یہ چرچائیں بھی شروع ہو چکی تھیں کہ عماد الدین زنگی بہت جلد ہی بڑی ہی آسانی کے ساتھ بیت المقدس کو بھی فتح کر لیں گے۔ مگر دوستو، جب ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا تھا تبھی دوسری طرف کچھ ایسا ہوا کہ جس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر پوری طریقے سے سن رہ گیا تھا۔ سن ہو جانے والی بات بھی تھی، کیونکہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ خود عماد الدین زنگی کی موت تھی۔ جی ہاں، عماد الدین زنگی بڑے ہی عجیب و غریب حالات میں اور اچانک سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج 700-800 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلم اتہاس کے اس بڑے کمانڈر کی موت کو ایک راز ہی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب جو ان کے سرپرست تھے، جو ان کے گرو تھے المودود، بالکل ان کی طرح ان کی موت کے بارے میں بھی آج کلیئرلی کسی کو نہیں پتا ہے کہ ان کو کس نے قتل کروایا تھا اور کیوں قتل کروایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ سال 1146 عیسوی میں ایک بغاوت کو چلنے کے لیے عماد الدین زنگی نے اپنی فوج کے ساتھ ایک قلعے کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ 14 ستمبر کی رات ہوگی کہ جب عماد الدین زنگی اپنے خیمے میں سونے کے لیے گئے، مگر کچھ وقت کے بعد ہی اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، مگر ان کو قتل کیسے کیا گیا تھا، کس نے کیا تھا، اس کو لے کر الگ الگ تھیوریز ہیں۔ ایک تھیوری کے مطابق جب عماد الدین زنگی سو رہے تھے تو کچھ کھٹپٹ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ ان کا ایک فرینچ غلام کہ جس کا نام یرنکش بتایا گیا ہے، وہ ان کے شاہی جام میں شراب پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کل میں اس گستاخی کی سزا تم کو ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر عماد الدین زنگی تو سو گئے، مگر وہ غلام سزا والی بات سن کر کافی ڈر گیا۔ اس نے فوراً ہی ایک خنجر سے عماد الدین زنگی پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ وہ غلام تو ان کو بستر پر زخمی کر کے وہاں سے بھاگ گیا، مگر کچھ دیر کے بعد ہی ان کا ایک اور غلام خیمے میں آیا کہ جو واقعی ان کا وفادار غلام تھا۔ اس کو جیسے ہی عماد الدین زنگی نے دیکھا تو ان کو لگا کہ شاید یہ بھی مجھ کو قتل کرنے والوں میں شامل ہے، تو اسی لیے عماد الدین زنگی نے اس سے کہا کہ مجھ کو فوراً ختم کر دو، مطلب زیادہ تکلیف نہ پہنچانا۔ مگر یہ سن کر وہ غلام رونے لگا اور فوراً ہی پوچھنے لگا کہ آخر یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ عماد الدین زنگی کے جو کچھ کہنا تو چاہتے تھے مگر کچھ کہہ نہ سکے اور اس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کی موت سے جڑی ہوئی کچھ اور دوسری تھیوریز پر نظر ڈالی جائے تو ایک تھیوری کے مطابق وہ غلام دراصل ان کے جام میں شراب نہیں پی رہا تھا، بلکہ وہ کسی چیز کو لے کر عماد الدین زنگی کا لمبے وقت سے دشمن ہو چکا تھا اور بس موقع کی تلاش کر رہا تھا، اور یہاں پر اس کو جیسے ہی موقع ملا تو وہ ان کو زخمی کر کے بھاگ گیا تھا۔ جبکہ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ کیونکہ عماد الدین زنگی کا رومی، ارمینیائی اور ترکی غلاموں کو لے کر جو رویہ تھا وہ بہت سخت رہا کرتا تھا، تو اسی لیے یہ لوگ بس موقع کی تلاش میں تھے اور ان کو یہ موقع اس قلعے کے محاصرے کے دوران رات کے اندھیرے میں ملا تو انہوں نے فوراً عماد الدین زنگی کو زخمی کر دیا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، مگر عماد الدین زنگی تو اس دنیا سے جا چکے تھے اور ساتھ ہی مسلمانوں کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب بھی دوبارہ ٹوٹ چکا تھا۔ صلیبیوں سے لڑنا اور ان سے بیت المقدس حاصل کرنا یہ تو بھول ہی جائیے، بلکہ خود اب زنگی سلطنت پر ہی خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ جیسے ہی فوج کے اندر یہ خبر پھیلی کہ عماد الدین زنگی کو قتل کر دیا گیا ہے، پوری فوج میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جتنے بھی اثردار سردار اور کمانڈر تھے انہوں نے اپنے اپنے وفادار سپاہیوں کو لیا اور اپنی اپنی فوج لے کر الگ الگ علاقوں میں نکل گئے اور زنگی سلطنت کے جو شہر تھے یا قلعے تھے ان پر قبضہ کر کے اپنی آزاد ریاست کا اعلان کرنے لگے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی پوری زندگی میں بڑی محنت کے ساتھ جو پورا مال و دولت اپنی سلطنت کے
के लिए इकट्ठा किया था उसमें भी लूट पाट मच चुकी थी, जिसका जहां मौका लग रहा था वो बस उसको समेट ले रहा था। आम मुसलमानों को ये यकीन हो चुका था कि जंगी सल्तनत तो ख़त्म हो ही जाएगी, ऊपर से सलीबियों के खिलाफ पिछले कुछ सालों में उन्होंने बड़ी मेहनत से जो बढ़त बनाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और सलीबी एक बार फिर से आगे बढ़कर बाकी मुस्लिम इलाकों पर भी कब्जा करने लगेंगे। लेकिन ऐसे ही बुरे हालात में एंट्री होती है सलीबी जंगों के दूसरे मशहूर किरदार नूरुद्दीन जंगी की। जी हाँ, वही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कि जिनको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का टीचर माना जाता है। अब ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आखिर थे कौन और इन्होंने इस पूरी सल्तनत को दोबारा से कैसे संभाला, सलीबियों के खिलाफ इन्होंने जंगों में क्या किरदार अदा किया और इनकी वजह से कैसे फिर मुस्लिम दुनिया को वो सलाहुद्दीन अयूबी मिला कि जिसको सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि सलीबी जंगों की इस सीरीज के अगले पार्ट में। तो इसीलिए अभी आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला पार्ट आए तो आप लोग उसको बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। बाकी ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।